میں دعوت دینا چاہوں گا ہمارے ٹیم کیپٹن پروجیکٹ ڈائریکٹر بریگیڈیئر احمد رضوان گھمن کو. سر, آئی ول ریکویسٹ یو ٹو شیئر یور پریشیس تھاٹس ود اس. بریگیڈیئر احمد رضوان گھمن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آج کی تقریب اور اپنے خطاب کا آغاز سب کو نئے سال کی مبارکباد دینے سے شروع کروں گا، اور اس دعا کے ساتھ کہ ہمارا جو اگلا سال ہے 2024 اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے باعث برکت اور خوشیوں کا باعث بنائے، ناٹ فار اونلی ہمارے خاندان کے لیے، پاکستان کے لیے بھی، اور پوری امت مسلمہ کے لیے یہ سال جو ہے وہ باعث رحمت ثابت ہو. آج کی تقریب جو اسینشلی واز کہ یہ سیکٹر یو کی پوزیشن سیریمنی تھی، بٹ میں نے دو ایونٹس کو اکٹھا کیا. مجھے بتایا گیا تھا کہ جو یہ ریکگنیشن سرٹیفکیٹس اور جو ایوارڈ وننگ سیریمنی ہے ریالٹرس کی، یہ مارچ یا اپریل میں ہوتی ہے. تو میں نے اس کو کوشش کی، ہم نے آپس میں ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو ہم کیلنڈر ایئر کے اوپر واپس لے کر آتے ہیں، تاکہ 1 جنوری سے لے کے 31 دسمبر تک جو ریالٹیز کی پرفارمنس ہے اس کو جج کر کے اس کو اکٹھا کیا جائے، تاکہ 2 ایونٹس کو اکٹھا کیا جائے. ایک کہ نیا سال ہے، 1 جنوری ہے، خوشی کا دن ہے، اور سیکٹر یو کی پوزیشن بھی ہے، اور وہ تمام خواتین و حضرات اور وہ تمام لوگ جو یہاں پر نئی بھی ہیں جن کی سیکٹر یو میں پلاٹ تھے اور ان کو پلاٹس کی پوزیشن ملی ہے، میں ان کو خاص طور پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور میری امید ہے اور خواہش بھی ہے کہ وہ لوگ جلدی آئیں اور یہاں پر آ کے اپنے گھروں کی تعمیر کا آغاز کریں. مجھے تقریباً 2 مہینے کا عرصہ ڈی ایچ اے میں ہو چکا ہوا ہے، سمجھتے ہوئے چیزوں کو. بہت بڑا پروجیکٹ ہے. جو سب سے ضروری چیز مجھے یہاں پر جس کی کمی نظر آئی، جس کی میری خواہش بھی تھی کہ ڈی ایچ اے کے اندر لیویبلٹی کا ایلیمنٹ، یہاں پر لوگوں کی تعداد، جو اکوموڈیشن ہے، جو رہنے کا ٹرینڈ ہے، وہ کافی کم ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمارے ولاز پوری طور پہ آباد ہیں. ہمارے کچھ سیکٹر ہیں جن میں ایم کیو اینڈ آر ہیں، ان سیکٹرز میں آبادی اچھی بن رہی ہے، لیکن اس کے باوجود جتنی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ڈی ایچ اے کر چکا ہے اس کے مطابق جو پیس ہے، یہ رفتار ہے لوگوں کی ڈی ایچ اے کے اندر شفٹ ہونے کی، تھوڑی کم ہے. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے جو اپنا وی این ایس پروجیکٹ ڈائریکٹر بنایا تھا، اور اس میں کام بھی کرتا رہوں گا اور میں اپنی ٹیم کی مدد سے کام کرتا رہوں گا، وہ یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کو وہ انوائرمنٹ پرووائڈ کرنی ہے، وہ ماحول پرووائڈ کرنا ہے جس میں وہ کمفرٹیبل رہیں اور ان کو یہ آسانی ہو اور ان کی خواہش ہو کہ جب ڈی ایچ اے میں وہ آئیں رہیں تو ان کو وہ تمام ضروریات زندگی اویلیبل ہو جو کہ کسی بھی جگہ پر رہنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں. لیکن اس چیز کو میں امپلیمنٹ کرنے سے پہلے جب میں نے دیکھا تو سب سے ضروری چیز کہ پروجیکٹ ڈائریکٹر جو ہے، جو آپ سمجھتے ہیں کہ ڈی ایچ اے کا ہیڈ آف آرگنائزیشن ہے، وہ خود ڈی ایچ اے میں نہیں رہ رہا. تو اس پہلے سوال کا جواب دینے کے لیے میں آج آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج 1 جنوری کے دن الحمدللہ میں آج صبح دفتر ڈی ایچ اے کے اندر سے رومانزا کلب کے گھر میں سے، جو کہ ڈی ایچ اے کا پروجیکٹ ڈائریکٹر کا گھر ہے، وہاں سے آیا ہوں. شاید آپ یقین نہ کریں لیکن یہ گھر جو ہے میں نے، کدھر ہے کاشف صاحب بیٹھے ہیں؟ راؤ کاشف کدھر ہے؟ نہیں بیٹھے ہوئے؟ نہیں ہے. یہ ان کا گھر تھا جو میں نے ڈی ایچ اے کے لیے گرے اسٹرکچر خریدا تھا، اور ریکارڈ 2 مہینے کے اندر اس کو میں کمپلیٹ کر کے کل رات کو میں شفٹ کیا، تاکہ اس سیریمنی میں جب میں کھڑا ہوں کہ آپ سے ریکویسٹ کروں کہ آپ مجھے ہیلپ آؤٹ کریں لیویبلٹی کے لیے، تو میں اس قابل ہوں کہ میں آپ سے بات کر سکوں. سو آپ لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے دن پروجیکٹ ڈائریکٹر ڈی ایچ اے اسٹینگ، وہ ایک رہائشی ہے ڈی ایچ اے ملتان کا، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ رومانزا کا پہلا رہائشی ہوں میں. ٹھیک ہے. اور آپ کو یہ کمفرٹ دینے کے لیے ہے کہ رومانزا میں شفٹ کر گیا ہوں، اور مجھے خوشی کی بتاتے ہوئے خوشی بھی ہے کہ میں جب شفٹ کر رہا تھا تو میری دیکھا دیکھی ایٹ لیسٹ 5 فیملیز ہیں، جس میں بودلا صاحب کدھر ہیں؟ بیٹھے ہوئے. بودلا صاحب، سہیب، آپ نے کہا تھا کہ آپ لوگ کنسٹرکشن سٹارٹ کریں، کب شروع کر رہے ہیں؟ فروری میں. اس طرح کی 4-5 فیملیز ہیں جنہوں نے مجھے پرومس کیا ہے کہ وہ رومانزا کے اندر اپنا گھر شروع کریں گے. سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے،
اگر سیکورٹی کا مسئلہ ہے تو میں آگے ادھر انشاءاللہ، اگر چھوٹا موٹا مسئلہ بھی اس کو ہم دور کر دیں گے، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ باقی آپ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ چوری چکاری ڈکیتی تو DHA لاہور کے اندر بھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، DHA اسلام آباد کے اندر بھی ہو جاتی ہے۔ ہمارے ملک میں اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں چلتی رہتی ہیں، اور پاکستانی قوم گھبرانے والی نہیں ہے۔ تو ان چھوٹے موٹے چوروں سے، ڈکیتیوں سے گھبرا کے آپ نے یہ بہانہ نہیں بنانا کہ جی ادھر پریشانی ہے بڑی، ادھر کچھ نہیں ہے تو ہم گھر نہیں بناتے۔ سو یہ بہانہ بھی ختم ہو گیا، ابھی جو بھی میرے سے بات کرے گا میں اس کی بات نہیں سنوں گا۔ میں آج کے دن میں DHA ملتان کا رہائشی ہوں، اور آپ نے اس DHA ملتان کو آگے بڑھانے میں میرا ساتھ دینا، میں کام اکیلا نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں آپ کو ایک چیز اناؤنس کرنا چاہ رہا تھا۔ باقی میں جب یہاں آیا تو میں ریئلٹرز جو ہماری بزنس پارٹنرز ہیں ان کو میں انڈیویجولی نہیں جانتا تھا۔ آہستہ آہستہ میں نے ان کو ملنا شروع کیا، ریئلٹر سے ملا، ہمارے جو بلڈرز ہیں، انویسٹرز ہیں، کانٹریکٹرز ہیں، ان سے میں نے آہستہ آہستہ ملنا شروع کیا۔ نارملی آئی ول بی ویری اپ فرنٹ ود یو، یہ ریئلٹرز کو کوئی لوگ اچھی زبان میں یاد نہیں کرتے، ایسے ہی ہے، مطلب تھوڑا سا کمی بیشی ہو جاتی ہیں، جہاں برے لوگ ہوتے ہیں وہ اچھے لوگ بھی بہت ہوتے ہیں۔ لیکن میں ان کے منہ پہ کہہ رہا ہوں کہ جن جن سے میرا DHA ملتان کے لوگوں سے میرا واسطہ پڑا، یہ اچھے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، یہ اچھے لوگ ہیں۔ یہ میں کوئی اسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، بڑے بڑے اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ادھر، بڑے بڑے اچھے لینڈ پرووائڈر بیٹھے ہیں، بڑی بڑی اچھی فیملیز کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ریئلٹرز کے ساتھ ایک آپ کے ذہن میں اگر کوئی نیگیٹیوٹی آتی ہے تو ہمیں اس کو ریموو کرنا چاہیے۔ یہ ملتان DHA اگر پروموٹ ہو رہا ہے یا ہوگا تو یہ ریئلٹرز کے ہی وجہ سے آگے چلے گا، میں نہیں کر سکتا اس کو اکیلا۔ کہ جب تک یہ بودھا بلڈرز، یہ شیگان مدنی، یہ ترین صاحب، یہ مرسلین صاحب، یہ SS بلڈرز، یہ ٹیکنو گروپ، اسد ڈوگر صاحب، یہ سارے مل کے، کرنل حفیظ اینڈ پارٹی، یہ سب مل کے کام نہیں کریں گے، اس کو پروموٹ نہیں کریں گے، میں آگے نہیں چل سکتا۔ میں آپ کو مزے کی بات بتا رہا ہوں کہ میں آئی ایم ویری اوپن ٹو سجیشنس، ویری اوپن ٹو سجیشنس، آئی ایم جسٹ اے میسج وے۔ مجھے آپ لوگوں نے جتنے مشورے اچھے دیے ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں ان تمام پہ عمل کیا۔ کدھر ہے اپنا شاہد صاحب، کدھر ہے شاہد چودھری صاحب، نماز پڑھنے گئے؟ ان کا مجھے رات کو میسج آتا ہے کہ سر میں رات کو ٹریول کر رہا تھا تو سڑک پر ایکسیڈنٹ ہو گیا، اسپیڈ بریکر کے اوپر پینٹ اکھڑا ہوا تھا تو 2 عورتیں زخمی ہو گئیں۔ آپ یقین کریں کہ رات کو 10 بجے مجھے میسج ملا ہے، صبح 8 بجے کہنا تنویر کدھر ہے، یہ AD مینٹننس کھڑے ہیں، انہوں نے کام شروع کر دیا تھا۔ اینی سجیشن، کوئی ایسا مشورہ جو DHA کی بہتری کے لیے ہوگا اس پہ کام شروع ہوگا۔ مجھے انہوں نے مشورہ دیا جناب کہ کشمیر پارک کی ٹکٹ بہت زیادہ ہے، اس کو کم کرنا چاہیے۔ تو ٹکٹ آج کی تاریخ میں کم ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ کتنی ہو گئی ہے؟ 50% آف چل رہی ہے۔ سو یہ آپ کے مشورے ہیں، ٹھیک ہے، میں تو چلا رہا ہوں، لیکن جب آپ کے مشورے مجھے اچھے آئیں گے ہم اسی کو آگے لے کے چلیں گے۔ سیکٹر M کا جو ماڈل ہے یہ کوئی میری ذہن کی پیداوار نہیں ہے، میں آپ کو بڑا اپ فرنٹ بتا رہا ہوں۔ سیکٹر M کے اوپر اگر میں نے ماڈل سیکٹر ڈکلیئر کیا تھا، جتنے مشورے ہیں یہ سیکٹر M کے ریزیڈنٹس نے دیے ہیں۔ انہوں نے مجھے مشورہ دیا ہے کہ سیکٹر M کو آگے لے کے کیسے چلنا ہے۔ کرنل حفیظ، یہ ترین صاحب اور یہ اسد اللہ ڈوگر صاحب، جتنے بھی سیکٹر M کے ریزیڈنٹس ہیں، ان کے دل میں سیکٹر M کو بہتری کے لیے زیادہ بہتر معلومات ہیں، بیکاز یہ وہاں کے رہنے والے ہیں۔ تو میں نے کوئی نیا کام نہیں کیا، میں نے انہی کے جو مشورے تھے ان کو امپلیمنٹ کر دیا۔ اور الحمدللہ آج مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ سیکٹر M کا جو مجھے فیڈ بیک ہے، مجھے نہیں پتا، آپ شاید زیادہ بہتر جانتے ہو کہ سیکٹر M کے شاید ریٹس بھی بہتر ہو گئے ہوئے ہیں، سیکٹر M کے اندر شاید کرائے بھی بڑھ گئے ہوئے ہیں، سیکٹر M کے اندر شاید گھروں میں مل نہیں رہے، پلاٹ نہیں مل رہے، ان کے ریٹ بڑھ چکے ہیں۔ مجھے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ تو اینڈ یوزر جو ہیں، جو آن گراؤنڈ لوگ بیٹھے ہیں، ان کا فائدہ ہے۔ اور یہ کام انشاءاللہ آئندہ چلتا رہے گا، لیکن مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ چاہیے اس کے اندر۔ اور